الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، کھانے کے بعد واک کرنا، اس کے کیا کیا فوائد ہیں اور واک آہستہ کرنی چاہیے یا تیز قدموں سے کرنی چاہیے، پھر کس کو واک کرنی چاہیے اور کس کو واک نہیں کرنی چاہیے، پھر کتنی دیر واک کریں، یہ تمام تر معلومات آج کی اس ویڈیو کے اندر میں دینے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، اگر آپ کا پیٹ پھول جاتا ہے تو آپ کے بڑے کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا چہل قدمی کرو، اس سے آپ کا پیٹ جو ہے وہ پھولنا بند ہو جاتا ہے۔ آپ کے اندر گیس بنتی ہے، اس کے لیے آپ واک کرتے ہیں تو بھی آپ کو ریلیف مل جاتا ہے۔ آپ کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے تو بڑے آپ کے کہتے ہیں کہ آپ واک کریں، تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ چند منٹوں کے بعد آپ کو ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں، یہ ایک فطرت ہے۔ اب واک آپ کھانے کے بعد 5-10 منٹ اگر آپ واک کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کیلوریز جو ہے وہ برن ہوتی ہے۔ جب کیلوریز آپ کی برن ہوتی ہے تو اس میں گلوکوز بھی برن ہوگا، آپ کی بلڈ شوگر اس کا لیول کم ہوگا، کیونکہ ہمارے مسلز جو ہے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، اس سے شوگر کا لیول جو ہے وہ نیچے آتا ہے، کیونکہ مسلز جو ہے وہ گلوکوز کو استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک اسٹڈی کی گئی اس پر، تو اس میں ثابت ہوا کہ 10 منٹ واک کرنے سے شوگر کا لیول کم ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر میٹابولزم اس سے بوسٹ ہوتا ہے۔ اور جب میٹابولزم بوسٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ کے فائدے کیا ہوں گے؟ ایک تو آپ کا ڈائجیشن بہت اچھا ہو جائے گا، کیونکہ اس سے معدے کے جو کور مسلز ہوتے ہیں وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں، جس سے آپ کی ڈائجیشن بہتر ہوتی ہے، اور پھر جب آپ چلتے ہیں، واک کرتے ہیں، تو اس سے گریوٹی بنتی ہے، اور گریوٹی بننے سے خون کی جو سرکولیشن ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے، اس سے پھر آکسیجن بنتا ہے، تو آپ کو بہت زیادہ اس سے جو ہے وہ ریلیف ملتا ہے۔ پھر اس سے میٹابولزم جب ہمارا بوسٹ ہوتا ہے تو اس سے آپ کا وزن بھی جو کم ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کھانے کے بعد واک کرنے سے جو ہے وہ انرجی لیول جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ واک کرنے سے آپ کا انرجی لیول جو ہے وہ بوسٹ ہوتا ہے، اور اس سے گڈ ہارمونز ریلیو ہوتے ہیں، اس سے آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے۔ پھر آگے چل کے بات کروں تو ہمارے دل کے لیے بھی واک کرنا بہت اچھا ہے۔ اس سے آپ کا بی پی لیول جو ہے، بلڈ پریشر لیول، وہ کم ہوتا ہے۔ اس سے ایل ڈی ایل کولیسٹرول، جو برا کولیسٹرول ہے، اس کا لیول کم ہوتا ہے۔ ایل ڈی ایل جو برا کولیسٹرول ہے اس کا لیول نیچے آتا ہے، اور خون میں جو کلاٹس بنتے ہیں اس کے اندر کمی واقع ہوتی ہے، تو یہ دل کے لیے بھی بہترین ہے۔ تو اس کے جو فوائد ہیں، ایک تو اس سے شوگر کا لیول نیچے آتا ہے، دوسرا
ہمارا معدے کا نظام، تیسرا اس سے ہمارا ہاضمے کا نظام وہ بہتر ہوتا ہے، چوتھا اس سے آکسیجن جسم کے اندر بڑھتی ہے، پانچواں اس سے میٹابولزم وہ بوسٹ ہوتا ہے، چھٹا اس سے وزن کم ہوتا ہے، اور اس سے کانسٹیپیشن بھی نہیں ہوتی۔ جو قبض کے مریض ہیں، قبض سے پریشان ہیں، وہ اگر یہ عادت بنا لیں کھانے کے بعد 5-10 منٹ کی واک کرنے کی، تو انشاءاللہ اس سے قبض بھی کبھی نہیں ہوگی۔ پھر جو جوڑوں کے درد ہیں، گھٹنوں کے درد ہیں، یہ ہمیشہ انفلامیشن، سوزش کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو جسم میں کہیں پر بھی کوئی سوزش، انفلامیشن ہو، ہلکی سی واک کرنے سے یہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کو آپ معمول بنائیں، صبح ناشتے کے بعد، دوپہر کے بعد، رات کے کھانے کے بعد، زیادہ نہیں، صرف 5 منٹ آپ کریں، 5 سے لے کر 10 منٹ تک آپ ہلکا سا واک کریں۔ اس میں زیادہ اسپیڈ سے واک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی اسپیڈ اتنی ہونی چاہیے کہ آرام سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ باتیں بھی کر سکیں۔ اس میں ایکسرسائز نہیں کرنی، ہلکے قدموں سے آپ نے واک کرنی ہے۔ اب کن لوگوں کو واک نہیں کرنی چاہیے؟ اس میں ہر کوئی واک کر سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو شرائط میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ تیز قدموں سے نہ چلیں، لمبی واک نہ کریں، زیادہ سے زیادہ اگر آپ نے کھانے کے بعد واک کرنی ہے تو 15 منٹ، اس سے زیادہ واک نہ کریں۔ 5 منٹ سے لے کر 10 منٹ تک جو واک ہے وہ آئیڈیل ہے۔ 15 منٹ تک آپ واک کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ کے جوڑوں میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، چل پھر نہیں سکتے، تو ہلکا ہلکا جو ہے وہ آپ چلنا شروع کریں، تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا۔ تو کھانے کے بعد واک کرنا بہت ضروری ہے، ہماری صحت کے لیے بہت اچھی ہے، اس سے ہمارے بہت سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں۔ اس سے جو ہم بد پرہیزی کرتے ہیں کھانوں کے اندر، تو اس کے لیے بھی یہ واک کرنا بہت اچھا ثابت ہو سکتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ نالج جو ہے وہ دوسروں تک پہنچے۔ بہت سارے بھائی میں نے دیکھے ہیں کہ وہ شیئر کرتے ہیں، تو آپ بھی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ وہ شیئر کرنا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں، تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔